نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لسنرس، آج ہم دیکھیں گے مکی اور مدنی آیات سے کیا مراد ہے. مکی اور مدنی آیات. آپ نے قرآن کریم کے صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی سورہ کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے. اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے. مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی. بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے. چنانچہ جو آیات منی، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہے. یہاں ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے. اس طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں. چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے، اور تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہو. چنانچہ آیت قرآنی ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، یعنی کہ یہ آیت نمبر 4 ہے 58 سورہ کی، مدنی ہے حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے. مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورہ آل عمران پوری کی پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری سورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا کہ مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ الف لام خا تک، یہ جو آیات ہیں مدنی ہے. 163 آیت ہے سورہ نمبر 7. اس طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیات یعنی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا یہاں یوم اقیم تک مکی ہیں. یہ 55 اور 52 نمبر آیات ہیں 22 نمبر سورہ کی. اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کے ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اسے مکی قرار دے دیا گیا اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی. میرے دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہوگی. اب ذرا قرآن کریم کا تدریجی نزول کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا، تدریجی نزول کس طرح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا. بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جزو لے کر بھی تشریف لے آتے ہیں، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی ہیں. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورۃ النساء آیت نمبر 95، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے. دوسری طرف پوری سورہ نام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی.
سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا، نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، سورۃ الفرقان۔ فرمایا اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا؟ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا، اور اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس کا حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا اور جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ آپ کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام بار بار قرآن حکیم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ اب قرآن کریم کی کچھ شان نزول کے اوپر بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ازہد نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی خاص سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہے، جسے ان آیتوں کا پس منظر کا کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے پسند آ رہی ہو۔ یہ ایک آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے
اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیات کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا عامل ہے۔ بہت سی آیات کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور پر سے سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک